سورۃ صاد آیت 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت اپنے رب کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اوٹ میں چھپ گئے۔ اس پر انہوں نے کہا ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ قسم کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو ایک وقت ایسا تھا، مال کی بہت کثرت تھی، شام کا وقت تھا، تو ان کے پاس اچھے قسم کے گھوڑے جو ان کی اپنی ملکیت میں تھے ان کے آگے پیش کیے گئے۔ یہ وہ گھوڑے تھے جو جہاد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو کہنے لگے مجھے ان گھوڑوں سے محبت ہے، لیکن ان سے محبت اپنے رب سے محبت کی وجہ سے ہے، یعنی مجھے ان جو گھوڑوں سے محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ ان سے محبت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، لہذا میری یہ مال کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ گھوڑے جہاد کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو لہذا جہاد کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑے سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ پھر ان گھوڑوں کی وجہ سے کافروں پر رعب اور دبدبہ اور شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا۔ اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا دبدبہ کافروں کے اوپر ہو، کافر مرعوب ہوں۔ تو مال سے محبت تھی لیکن اللہ کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے نہیں، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے، یعنی انہوں نے ان کو دیکھا، ان کے سامنے لے گئے تو پھر وہ گھوڑے لے کر چلے گئے، کہنے لگے ایک دفعہ پھر واپس لے آؤ۔ پھر پیار سے محبت سے ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے کہ یہ وہ ذریعہ اور سبب ہیں جس کے ذریعے سے ہم کفر پر فتح پاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ اس کی ایک تشریح ہے، بعضوں نے اس کی ایک اور تشریح بھی لکھی ہے، لیکن یہی تشریح جو میں نے عرض کی ہے، امام رازی وغیرہ بہت سارے مفسرین نے، مفتی تقی صاحب نے بھی یہی لکھی ہے اور یہی تفسیر غالب ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے ان گھوڑوں کی پنڈلیوں کو کاٹ دیا تھا، اور اس کے مطابق یہ لکھا ہے کہ وہ اس گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کی نماز قضا ہو گئی جس پر انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا چونکہ یہ گھوڑے سبب بنے ہیں میری نماز کے قضا ہونے کے، لہٰذا ان کو میں اللہ کے نام پر قربان کرتا ہوں۔ لیکن یہ تفسیر زیادہ واضح ہے جو میں نے بتائی ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے کہ ان کو مال سے محبت تھی، لیکن اللہ کی محبت کی وجہ سے مال وہ عیش و عشرت میں استعمال نہیں کرتے تھے، اپنی عیاشیوں میں استعمال نہیں کرتے تھے، ورنہ مال کا یہ خاصہ ہے جب یہ آ جاتا ہے پھر بہت کم ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں، ورنہ عموماً جو بھی مال کماتا ہے وہ پھسل جاتا ہے۔ مال ہو اور آدمی نیک رہے کوئی خال ہی ہوگا، شہرت ہو اور آدمی سنبھلا رہے، عاجزی والا رہے، متواضع رہے، کوئی خال ہی ہوگا۔ شہرت اور دولت یہ انسان کا دماغ خراب کر دیتی۔ جب دولت آتی ہے تو آدمی عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے، نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے، جب شہرت آتی ہے تو تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ جتنے مشہور ہوئے سارے گمراہ ہوئے الا ماشاء اللہ۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
جس کی طرف انگلیاں اٹھ گئیں وہ ہلاک ہو گیا، یعنی جو مشہور ہو گیا وہ برباد ہو گیا۔ الا من عصمہ اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ بچا لے۔ شہرت والا تو بہت کم بچتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر آدمی مشہور ہے، دنیاوی لحاظ سے ہو تو بھی خطرناک ہے، دینی لحاظ سے ہو تو سب سے زیادہ خطرناک ہے شہرت۔ اب جو آدمی مشہور ہے وہ جب بھی کوئی کام کر رہا ہے تو سارا جہان اس کو دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو سارے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور بیچارہ اخلاص کہاں سے لائے؟ سارے تو حضرت کو دیکھ رہے ہیں، حضرت کا رکوع کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، نماز کیسی ہے، اس کو بھی پتہ ہے۔ مالک ریمنڈ میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا نذر الرحمان صاحب نماز پڑھتے تھے تو چاروں طرف مجمع کھڑا ہو جاتا تھا نماز دیکھنے کے لیے۔ وہ جب بھی نماز شروع کرتے تھے، ان کی نماز ماشاءاللہ مشہور ہے، 55-50 منٹ میں وہ ظہر کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، تو یہ تو معروف ہے ان کے بارے، بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں وہ۔ اب وہ بیچارہ آدمی کہاں اخلاص کو سنبھالے؟ اور آج کے زمانے میں تو شہرت ہو جائے تو ویسے ہی آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ حج پر گیا ہوا ہے تو وہاں لوگ اس کو ویڈیو بنا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں، اور بیچارہ کہیں دعا مانگ رہا ہے تو بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب تو وہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا، ہر وقت ہی وہ بیچارہ لٹکا ہی رہتا ہے۔ تو ایک دم مولانا سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ آپ جو طواف کرتے ہیں تو آپ کیسے طواف پورا کر لیتے ہیں؟ لوگ آپ کو دیکھنے لگ جاتے ہوں گے۔ مولانا نے فرمایا لوگ طواف میں ذکر کرتے رہتے ہیں، میں مصافحہ کرتا رہتا ہوں، ہر دوسرے قدم پہ بندہ ہاتھ ملا کے کھڑا ہوتا ہے۔ کہا میرا پورا طواف ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ شہرت میں آدمی سنبھل جائے، پھسل جاتا ہے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لوگ ٹائم لیں کہ ٹائم شم نہیں ہے میرے پاس، لفٹ کم کراتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ اللہ والے بھی ہوئے ہیں، سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں جو شہرت میں سنبھل جائیں۔ اس لیے شہرت کو اتنی زیادہ خیر کی چیز نہیں ہے، گمنامی والا عموماً پار لگتا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ایسے حدیث بیان فرمائی، آپ نے فرمایا بڑا قابل رشک ہے وہ آدمی جس آدمی کا قلت بواقی ہی قلت راس ہو، اللہ نے تھوڑا سا مال دیا ہو، عبادت کا وافر حصہ دیا ہو، غریب آدمی ہو، اور وہ اجلت منیت ہو، آپ نے اسے چٹکی بجے، آپ نے فرمایا اجلت منیت ہو، پتہ بھی نہ چلے دنیا سے چلا جائے، قلت بواقی ہی قلت راس ہو، پیچھے رونے والے بھی کم، میراث بھی کم، کہا یہ بڑا قابل رشک ہے، کیونکہ مشہور تھا نہیں، مال تھا نہیں، یہ 2 خوبیاں تھیں اس میں۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس مال کم تھا، عبادت زیادہ تھی، اور میراث بھی کم تھی اس کے پاس، اس پر آپ نے فرمایا بڑا قابل رشک آدمی ہے، مال بھی کم، شہرت بھی نہیں۔ یہ سلامتی کی راہیں ہیں، مشہور نہ ہونا، مال زیادہ نہ ہونا۔ قابل ضرورت تو اللہ سب کو دے، کیونکہ جب شہرت آتی ہے تو آدمی پھسلتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اور جب مال آتا ہے پھر تو سارے ہی پھسلتے ہیں، کوئی اکا دکا ہوگا۔ یہ مسلمانوں میں بھی آ جائے نا، انگریز تو کافر تو یہودی عیسائی تو چلو پوچھو ہی نہ کہ مال آئیں اور عیش و عشرت کریں، یہ جب مسلمانوں میں آ جاتا ہے مسلمان بھی پھسل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لوگوں دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا۔ پھر آپ نے فرمایا ان دنیا حلوۃ خضرہ، دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ تو یہ مال اور عورت آپ نے دونوں کو اکٹھے ذکر کیا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ مال ہو تو آدمی عورتوں کی طرف لپکتا ہے اور پھر اس پر بے سوچے سمجھے مال بہاتا ہے، یہی اس کی پھسلن ہوتی ہے کہ مال کے اندر تعیش میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے انسان میں جو خواہش رکھی ہے نا مالدار ہونے کی اور عورتوں کی طرف میل ہونے کی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس پہ آدمی ساری دنیا تک لٹا دیتا ہے، ساری عیش و عشرت میں زندگی، اس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ جتنا مال چاہے لٹوا لیں، جتنا آدمی پاگل ہونا چاہے پاگل ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی عقل کو سمجھا لے کہ میں نے مال سوچ کر خرچ کرنا ہے، اور میں نے عورتوں کی محبت میں ایسا گم نہیں ہونا کہ رب ہی ناراض ہو جائے۔ لیکن ہے بہت بری چیز، کیا حدیث میں آتا ہے النساء حبائل الشیاطین، عورتیں شیطانوں کے لیے جال، رسیاں ہیں، رسیاں شیطانوں کی، عورتیں شیطانوں کی رسیاں ہیں، کہ شیطان عورتوں کو استعمال کر کے مردوں کو پھنساتا ہے، کہ جب آدمی عورت کی محبت میں چلا جاتا ہے پھر اس کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، نہ اس کی سمجھداری رہتی ہے، نہ اس کا پیسہ رہتا ہے، وہ کسی شمار میں نہیں رہتا۔ وہ تھا ایک بادشاہ،
سلطنت اندلس کی ایک ریاست تھی اشبیلیہ، اور اس کا حکمران تھا معتمد بن عباد۔ اس کی پاس رہتی تھی اس کی ایک باندی رمیکیہ، وہ اس کو بہت پسند تھی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے انسان جب مال آ جاتا ہے تو عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے تو تعیش میں پڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت معاذ سے، ایاک والتنعم، معاذ عیش و عشرت، ناز و نعمت، نخروں والی زندگی، اس سے بچنا۔ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ بِالْمُتَنَاعِمِينَ، اللہ کے نیک بندے ناز و نخروں والے نہیں ہوا کرتے، سادے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ مال جب آتا ہے تو پھر انسان کی عقل بھی چھڑوا دیتا ہے، پھر تکبر آتا ہے، مال کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ معتمد بن عباد، اس کی باندی تھی رمیکیہ، تو ایک دفعہ یہ باندی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا باغیچے میں، بادشاہ تھا تو باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی باندی نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا بادل برستا، بارش برستی اس موسم میں جیسے ہم بیٹھے ہیں، اب دیکھیں کیسے مال حرکت میں آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اسی وقت آرڈر جاری کیا، کہا عنبر اور عود لے جائے۔ عود آپ نے دیکھی ہوگی حرم شریف میں جائے نا تو انگیٹھی میں رکھ کے ایسے چل رہے ہوتے ہیں، اس میں دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستانی تو بالکل بے ذوقے ہیں، خوشبو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو پہلے بھی میں نے اس پہ ایک لیکچر دیا تھا، میں نے کہا کہ تھوڑا سا باذوق بنا کریں، گھروں میں خوشبوئیں رکھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی کرنی تھی، 480 درہم لے کر آئے حضرت علی، ایک زرہ تھی وہ بیچی، کچھ اور بیچا، کہ یا رسول اللہ یہ 480 درہم ہیں تو میں فاطمہ کی شادی کے لیے لائے ہوں۔ آپ نے اس میں سے 320 درہم اٹھا لیے، کتنا بنتا ہے 2/3، 320 درہم اٹھا لیے، کہا اس سے تو خریدیں گے ہم خوشبو، باقی کا جا 160 کا جہیز کا سامان لے لے اور شادی کا سامان کر۔ 320 کی خوشبو خریدی گئی، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے 160 کا شادی کا سامان خریدا گیا، اور ہمارے یہاں تو خوشبو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ تو ذوق رکھنا چاہیے، عربوں میں اب بھی بہت ہے ماشاءاللہ، حرم شریف میں جائیں تو دھونی لینے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے جب باندی نے کہا نا کہ کیا ہی اچھا ہوتا بادل برستا، بارش برستی، تو اس نے اسی وقت کہا کہ عود لئی جو عنبر لے جا۔ عود اور عنبر کی بڑی بڑی انگیٹھیاں وہ لے کر آ گئے، ان کے ہاں تو ویسے استعمال ہوتی تھیں۔ وہ جس باغیچے میں بیٹھے تھے اتنی عود اس کم بخت نے جلوائی، تھا تو مسلمان لیکن تھا ایسا ہی، اتنی عود اس نے جلوائی کہ نیچے خوشبو پھیل گئی اور اوپر دھوئیں سے بادل نما دھواں ہو گیا، اتنی عود اٹھی کہ سارا دھواں جمع ہو گیا۔ پھر ان کے پاس ہوتی تھی بڑی بڑی سیڑھیاں جس کے اوپر چڑھ کے وہ کام کیا کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ عرق کے گلاب کے ڈرم لو، عرق کے گلاب کے ڈرم لو۔ وہ ڈرم لے گئے، کہ ان سیڑھیوں پر چڑھ کر ان دھوئیں سے اوپر پہنچ کر اوپر سے اس کو چھڑکاؤ کرو۔ تو وہ نیچے بیٹھے تھے، اوپر بادل بھی بن گیا اور بارش بھی مصنوعی برس گئی۔ بادل کس کا برسا؟ بادل کس کا بنا؟ عود کا۔ اور بارش کس کی برسی؟ عرق گلاب کی۔ کہا اب خوش ہو۔ یہ اس کی محبت میں اس نے مال لٹا دیا۔ جب مال آتا ہے نا آدمی ایسے عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے، اور عورت کی محبت میں پھنس جائے تو پھر عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ یہی رمیکیہ تھی، ایک دفعہ بیٹھی تھی اسی معتمد بن عباد کے ساتھ محل میں، تو نیچے دیکھا تھے کچھ عورتیں، وہ جو دودھ بیچنے والی ہوتی ہے نا، کچھ عورتیں نا سہیلیاں اکٹھے مل کر، اوپر مشکیزہ ڈالا ہوا دودھ بیچنے والا جو برتن ہوتا ہے، اس زمانے میں مشکیزے ہوتے تھے، مشکیزہ ڈالا ہوا، نیچے کوئی کیچڑ تھا وہاں سے گزر رہی تھی۔ یہ ساری آپ کو پڑھی باتیں بتا رہا ہوں، ہوائی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ عود والی بات ہی کم نہیں تھی، ابھی تو اگلی اور آنے لگی۔ تو وہ نیچے اس نے دیکھا اوپر شاہی محل سے کہ نیچے کچھ عورتیں ہیں، وہ اکٹھی جا رہی ہیں، سہیلیاں آپس میں باتیں کرتے جا رہی ہیں، آگے کیچڑ ہے، اور کیچڑ کے اندر سے گزرنے لگی تو انہوں نے پنڈلیاں اوپر کر لی، پنڈلیاں اوپر کر کے مشکیزہ اوپر ڈالا ہوا آرام سے ٹہلتی جا رہی ہیں۔ تو اس کے دل میں خیال آیا رمیکہ کے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ایک دن میں بھی ایسے کیچڑ میں چل کے دیکھوں، پنڈلی اوپر اٹھا کر مشکیزہ ایسے اٹھایا ہو، ایک منظر میں بھی ایسے دیکھ لوں۔ کبھی کبھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ چلو گدھے گاڑی پہ بیٹھ کے دیکھیں، گدھے پہ بیٹھ کے دیکھیں،
شوق کی تو پھر کوئی حد نہیں نا، جس چیز کا بھی ہو جائے۔ تو اس نے کہا معتمد بن عباس سے، کیا ہی اچھا ہو میری بھی یہ خواہش پوری ہو کہ میں بھی ایسے کیچڑ میں چلوں، پنڈلی اوپر اٹھائی ہو، مشکیزہ اٹھایا ہو، میرے ساتھ لڑکیاں عورتیں ہوں۔ اس نے کہا یہیں تمہاری خواہش پوری کرا دیتے ہیں، اب سننا۔ اس نے کہا مشک لو، عنبر لو، کافور لو، ان سب کو لایا گیا۔ اس طرح کی اور خوشبودار ٹھوس چیزیں لو، سب اکٹھی ہوگی، کہ ان کو پیسو۔ ان کو پیسا گیا تو وہ کافی سارا بورا سا بن گیا۔ تو اس کو کہا کہ مٹی لو، مٹی لائی گئی، کہا اس کے اندر یہ سارا مشک، عنبر، کافور چھڑک دو۔ وہ مٹی میں چھڑک دیا گیا۔ اب اس کو کہا کہ عرق گلاب کی ٹین لو۔ اب عرق گلاب لایا گیا، کہا اس مٹی کے اوپر ڈالو۔ اس پر چھڑکا گیا تو وہ مٹی گارے نما بن گئی۔ باندیوں کو بلایا گیا، کہا ہاتھ دھو کے لاؤ۔ وہ ہاتھ صاف ستھرے کر کے لیں، کہا اس آٹے کو گوندھ اور کیچڑ کی طرح اس کو بنا دو۔ اس آٹے کو اس مٹی کو گوندھو، آٹے کی طرح کیچڑ کی طرح بنا دو۔ اس کو گوندھا گیا، وہ کیچڑ کی طرح بن گئی کافی مٹی، کہا اس کو اٹھا کے لاؤ۔ عین محل کے بیچ میں جو خوبصورت جگہ تھی، کہا یہاں کیچڑ کی طرح پھیلا دو۔ کیچڑ کی طرح پھیلا دیا گیا۔ پھر کہا کہ ریشم کے دھاگے کا مشکیزہ بنا کے لو۔ ریشم، اصلی ریشم جو ہم میں سے کسی نے دیکھا بھی نہیں، کہ ریشم کے دھاگے کا مشکیزہ نما تھیلا بناؤ۔ مشکیزہ نما تھیلا ریشم کے دھاگوں کا بنایا گیا، کہا وہ لے کر آؤ۔ وہ آ گیا تو وہ گارا یوں پھیلا دیا گیا، مشک، عنبر، کافور سے اور عرق گلاب سے اوپر اس کی ترئی کی ہوئی، اور باندیوں کا اس کو صاف ستھرے ہاتھوں سے گوندھ کر کیچڑ بنا کر ریشم کے دھاگوں کا بنا ہوا مشکیزہ لا کر رکھ دیا گیا۔ اور پھر کچھ باندیاں، ملازمیں، نوکرانیاں، خادمیں بلائی گئیں۔ پھر کہا رومیکا سے اس نے، یہ کیچڑ پڑا ہے سامنے، چلو تم اپنی خواہش پوری کر لو۔ اس نے پھر وہ مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ ڈالا، پنڈلی اوپر اٹھائی، اور اپنے نوکرانیوں کے ساتھ اس میں سے ٹہلتی ہوئی گئی، اگلے جا کے بیٹھ گئی، کہا خواہش پوری ہوگی اٹھا لو۔ پھر ایسے پیسہ بہتا ہے۔ جب مال آ جاتا ہے نا میرے عزیز بھائیوں، تعیش کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا نا کہ کاش میں امیر ہوتا نا، میں اپنی یہ والی خواہش پوری کر لیتا، ہم ایسے میاں بیوی رہتے، یوں خوش خوش رہتے۔ اس کی کوئی حد نہیں میرے بھائیوں، کہاں تک پہنچیں گے؟ یہاں تک ہو گیا، اس سے آگے کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے عرق گلاب سے بارش برسا دی گئی، عود سے بادل بنا دیے گئے، ریشم کے مشکیزے بنا دیے گئے، مشک، عنبر، کافور کے کیچڑ بنا دیے گئے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ مال کی کوئی حد نہیں، خواہشات کے پورا ہونے کی کوئی حد نہیں، تعیش کی کوئی حد نہیں، بس جتنا اللہ دے اسی پر راضی رہیں۔ مال کا کم ہونا بھی نعمت ہے، کیا پتہ یہ مال ہمیں مل جائے ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے، کیا پتہ یہ مال ہمیں مل جائے ہم اس سے بھی آگے قدم بڑھ جاتے۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اس لیے مال نہیں دیتا، اگر اللہ ان کو مال دے دے تو یہ اللہ کے نافرمان اور باغی بن جائے۔ اللہ اس لیے اس بندے کو مال نہیں دیتا، حالانکہ وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ مال دے مال دے، اللہ نہیں دیتا۔ یہ اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہے کہ اگر اس بندے کو مال مل گیا تو یہ حدیں کراس کر جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، مال کی کوئی حد نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، تعیش کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا اور عورتوں کو آپ علیہ السلام نے اکٹھے جوڑا کہ لوگوں دنیا سے بچنا، عورتوں سے بچنا، یعنی دنیا میں پاؤں کو، خواہشات کو بریک لگانا، عورتوں کی محبت میں اتنا نہ آگے چلے جانا کہ تم اپنی آخرت کو ہی بھول جاؤ اور دماغ بھی تمہارے کام کرنے چھوڑ جائیں۔ ایک اور خلیفہ تھا، مجھے اس کا نام تو نہیں یاد ذہن میں آ رہا، تو اس کی باندی آئی اور اس نے شاہی محل میں داخل ہونا تھا، اس کے لیے کمرہ بنوایا۔ اب اس نے داخل ہونا تھا، جب وہ داخل ہوئی تو دروازہ تھا لکڑی کا بنا ہوا، اس کے اوپر اس نے چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں یعنی تھیلیاں وہ ہلکے گرہ کے ساتھ بندوائی ہوئی تھیں، اور ان کے اوپر سارے درہم بھرے ہوئے تھے۔ یعنی آپ ایسے دروازے میں داخل ہونے لگے ہیں، دروازے کے اوپر آگے بڑھ بڑھ کر چھوٹے چھوٹے چھجے بنائے ہوئے ہیں دروازے کے اوپر آگے کر کے، اور ان پر وہ پوٹلیاں درہموں کی لٹکی ہوئی تھیں۔ تو جب جا کر اس نے وہ دروازہ کھولا، دروازہ اس باندی نے جا کر جب دروازہ کھولا تو وہ جتنی اوپر پوٹلیاں تھیں ہلکی گرہ سے،
دروازہ جب یوں کھلا تو وہ نیچے سے ٹوٹ گئے ان کا بندھن، ہلکے دھاگے سے بندھی تھی، تو اس کے اوپر درہموں کی بارش ہوئی، تو بارش میں وہ درہموں کی برستی بارش میں وہ چلتی ہوئی آگے داخل ہوئی۔ جب وہ داخل ہوئی تو اس نے 10,000 دینار کا ہار اس کے گلے میں ڈالا۔ معلوم ہے 10,000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ ایک دینار آج کل تقریباً 50,000 روپے کا ہے، 45 سے 50,000 کے درمیان۔ 10,000 ذرا 50,000، یہ صفریں گنے کتنی بنتی ہیں؟ میرا خیال ہے یا 50 کروڑ بنے گا یا 5 ارب بنے گا۔ 50 کروڑ، 50 کروڑ روپے کا اس کو ابتدائی طور پہ ہار ڈالا۔ دنیا کی ملک سے کوئی حد نہیں ہے، تعیش کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے اللہ نے جو دیا ہے نا اسی پہ راضی رہنا چاہیے۔ وہ بھی مر گئے، وہ معتمد بھی مر گیا، رمیکہ بھی مر گئی، قبریں ان کی نہیں رہیں، جن باندیوں نے ملازماؤں نے وہ کیچڑ گوندھے تھے وہ بھی مر گئیں۔ جی مسلمان تھے، یہ تعیش میں سے، اس لیے تو میں نے مسلمانوں کی مثالیں دی، ورنہ کافروں کا تو کیا پوچھنا ہے۔ یہ دونوں ہی مسلمان تھے، رمیکہ بھی مسلمان تھی اور معتمد بن عباد بھی مسلمان تھا، اور یہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی 7ویں 8ویں صدی کے لوگ ہیں، ابھی تو زمانہ بھی اچھا چل رہا تھا۔ خیر میرے بھائیوں، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کاش ہم میاں بیوی کے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بڑی پرعیش زندگی گزارتے۔ جو اللہ نے دے رکھا ہے اسی پہ شکر ادا کریں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور زیادہ مال آنے سے انسان تعیش میں پڑ جاتا ہے۔ اور عورت کی محبت میں اندھا نہیں ہونا چاہیے، بیوی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن بیوی کی محبت میں اندھا ہونا اس کا ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اس محبت کو بھی حدود ہونی چاہیے کہ ہم کس حد تک اس سے محبت کریں گے اور کہاں جا کر محبت روک دیں گے، اس لیے کہ ہم محبت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، کوئی اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں کرتے۔ بیوی سے محبت خواہش کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، کہ اللہ کے نبی نے محبت کرنے کا حکم دیا، اس لیے کرتے ہیں۔ اندھے نہیں ہیں اس کی محبت میں کہ ہمیں وہ جیسے چاہے چلائے رکھے اور ہم اس کے پیچھے لٹو بنے پھریں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کی محبت میں اپنے آپ کو لگام دے کر رکھیں گے۔ ایک آدمی آیا، ایک عورت آئی، مشہور واقعہ ہے، اور مولانا نذر امان صاحب سے ہم نے سنا، دامت برکاتہ، اور کئی دفعہ سنا۔ انہوں نے سبق میں بھی بیان فرمایا تھا، ہمیں ایک دفعہ پڑھاتے ہوئے، اور بیانوں میں بھی فرمایا۔ کہا ایک اللہ والے کے پاس ایک عورت آئی، اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے کسی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ سے دعا کرا لوں کہ میری اولاد نہیں ہوتی تو مجھے اولاد ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا میں کسی کام کا نہیں ہے، جا اماں کسی اور سے دعا کرا لینا۔ نہیں میں نے آپ سے کرانی، جا بہن کسی اور سے دعا کرا لینا۔ جب اس نے اصرار کیا تو اس ولی اللہ نے کہا کہ جاؤ اللہ سے کہنا نہ، اس نے خود کہا اے وہ اللہ، تجھے معلوم ہے کہ نہ میں کھاتا ہوں، نہ میں پیتا ہوں، نہ میں شادی کرتا ہوں، اور نہ میں بیوی کے پاس جاتا ہوں، یا اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اس کو اولاد دے دے۔ جب وہ چلی گئی تو اس کی بیوی پردے میں سن رہی تھی، تو وہ اس نے تو ہاؤ تو شروع کر دیا۔ اس نے کہا پھر یہ بچے کس کے ہیں؟ یہ تم نے اس کے سامنے کہہ دیا کہ نہ میں کسی بیوی کے پاس جاتا ہوں، نہ کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، تو میرے اوپر الزام ہے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میں نے کب کہا ہے کہ بچے میرے نہیں ہیں؟ کہا آپ نے اس کو کہا نہیں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کی بندی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، کھاتا پیتا تو میں ہوں، یہ تو سب کو پتہ ہے، میں خواہش کی وجہ سے نہ کھاتا ہوں، نہ خواہش کی وجہ سے پیتا ہوں، نہ خواہش کی وجہ سے تمہارے قریب آتا ہوں، میں اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ سارے کام کرتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے کھاؤ، میں کھاتا ہوں، اگر اللہ مجھے روک دے میں نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ مجھے پینے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کلو واشربو، پیو، میں پیتا ہوں۔ جتنے کام میں نے گنوائے ہیں یہ میں اللہ کا حکم سمجھ کر کرتا ہوں، میں خواہش کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، ماں باپ سے محبت بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ جب اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوگی تو محبت کو لگام ملے گی، بے لگام نہیں ہو جائیں گے ہم۔ پھر ہم اتنا کریں گے جتنا اللہ چاہے گا، جہاں اللہ روک دے گا وہاں ہم رک جائیں گے، پھر اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے۔ یہ زندگی مطلوب ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا ہر ایک کام اللہ کے لیے ہو، ہر ایک سے محبت بھی اللہ کے لیے ہو، ہم کسی کے ماتحت نہ ہوں، ہم صرف اللہ کے ماتحت ہوں۔ پھر اللہ ہمیں کسی کا ماتحت کر دے، والدین کا ماتحت کیا،
پھر ہم اس کے ماتحت ہیں، اور اس حد تک ماتحت ہیں جس حد تک کہا ہے۔ بس اگر والدین کہیں گناہ کرو، سود پہ قرضہ لے لو، ہم والدین کے بھی نہیں ہیں، ہم ان والدین کی بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جو میں والدین کے آگے بچھا پھرا پڑا تھا، جی ابا جی جیسے آپ کہیں سار آنکھوں پر، وہ میں اللہ کی وجہ سے تھا۔ اب تم خود ہی اللہ کو ناراض کرنے لگ گئے ہو تو میں کیسے تمہارے آگے بچ سکتا ہوں؟ بیوی کی باتیں پوری ہو رہی تھیں، بیوی سے حسن خلق سے پیش آیا جا رہا تھا، اس کی فرمائشیں پوری ہو رہی تھی اللہ کے حکم، نبی کی شریعت کی وجہ سے، لیکن اگر اسی کی محبت میں پڑھ کر فضول خرچی ہونے لگ گئی تھی، تعیش ہونے لگ گیا تھا، تو پھر ایسی محبت نہیں ہے۔ ہماری محبتوں کو بھی لگام ہے، ہماری دشمنیوں کو بھی لگام ہے۔ ہم اتنا کسی سے دور رہیں گے جتنی شریعت کی اجازت ہوگی، ہم اتنا کسی سے محبت کریں گے جتنی شریعت کی اجازت ہوگی، اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے۔ ہمیں مال سے محبت وہ اللہ سے محبت کی وجہ سے ہوگی، اللہ کی محبت کے ساتھ مال سے محبت ہوگی۔ جب اللہ کہے گا مال اس طرح خرچ نہیں کرنا، تو ہمیں تو اللہ سے محبت ہے، ہم اس طرح پھر خرچ نہیں کریں گے۔ اس کو کہا سلیمان علیہ السلام نے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، مجھے مال سے محبت ہے اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز بھائیو، کبھی بھی اللہ کو بھول کر مال استعمال نہیں کرنا، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس مال تھوڑا ہے، بہت زیادہ ہوتا تو بڑی پرعیش زندگی گزرتی، ہو سکتا ہے مال بہت زیادہ آتا تو زیادہ عیش و عشرت میں پڑ جاتے اور اب ناراض ہو جاتا۔ تو عیش و عشرت کی کوئی حد نہیں ہے، عیش و عشرت کی کوئی حد نہیں ہے، بس جتنا اللہ نے دے رکھا ہے اسی پر خوش رہنا چاہیے۔ انسان کی خواہشات صرف جنت میں پوری ہوں گی، دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی، دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت ہے جہاں خواہشات پوری ہوں گی، اور جنت ہی اصل کمانے کا جہان ہے، اسی کی کوشش کرنی چاہیے، اسی کی دوڑیں لگانی چاہیے، اسی کے لیے مال لٹانا چاہیے، اسی کے لیے اپنے جذبات قربان کرنے چاہیے۔ چند روزہ زندگی ہے، پھر عیش و عشرت کا جہان ہے، انشاءاللہ چند دنوں بعد دنیا سے چلے جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، پھر ہم جائیں گے۔ ہم نے چونکہ اللہ کو راضی کیا ہوگا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا ہوگا، مال صحیح استعمال کیا ہوگا، تو پھر ہم وہاں جائیں گے، ہمارے محلات، کوٹھیاں، بنگلے، گھوڑے، سواریاں، چشمے، جو کچھ بادشاہ جہاں کرتے رہے، یہ تو جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تربتھا زعفران، وہاں پوری کی پوری جنت، اس کی مٹی زعفران اور مشک کی ہے، پوری جنت کی، وہ اصل جہان ہے۔ اور وہاں کی عورت کا حسن، اگر وہ اپنا پوروا نیچے کر دے یہاں دنیا میں، پورا جہان معطر ہو جائے اور سورج بے نور ہو جائے۔ اگر وہ ایک پوروا نیچے کر دے، اگر وہ اپنا چہرہ نیچے کر دے، دن کو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ اگر وہ اپنا لعاب سمندر میں ڈال دے، حدیث میں ہے سمندر تو کھاری پانی ہوتا ہے، آپ نے فرمایا لَأَذُبَ الْبَحْرُ لِعَذُوبَةِ رِيقِهَا، اگر وہ اپنی تھوک ڈال دے سمندر میں، پورا سمندر اس کی تھوک کی وجہ سے میٹھا ہو جائے، سمندر میٹھا ہو جائے۔ لا یحضنا ولا یلدنا ولا یبلنا ولا یتغوتنا، ان عورتوں کو، جنت کی حوروں کو پیشاب نہیں آتا، گندگی ہے، پاخانہ نہیں آتا، حیض نہیں آتا، ولادت نہیں ہوتی، وہ انسان لا یمتخطنا، ان کی ناک اور ان کی آنکھیں اور ان کے کان ان سوراخوں سے گندگی نہیں نکلتی۔ یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل جہان ہے، اور یہ اصل کامیابی ہے۔ چند روزہ زندگی ہے میرے بھائیو، ایسی گزار کے جائیں کہ رب راضی ہو جائے، ایسی گزار کے جائیں کہ جنت ملے، ایسی گزار کے جائیں کہ ہمیشہ کی ہم خواہشات پوری کرنے کے لیے وہاں رہیں۔ دنیا کی چند روزہ خواہشات پوری کی اور جہنم رسید ہوئے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ عورتوں سے یا آنکھوں سے عورتوں کو دیکھا غلط، کانوں سے سنا گانوں کو غلط، زبان سے بولا غلط، جہنم رسید ہوئے، یہ کوئی زندگی ہے؟ یا آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، کانوں میں ڈاٹ ڈال دیے، زبانوں کو تالے لگا دیے، اور پھر ملے گی جنت۔ پھر اللہ ایسا دکھائے گا، قرآن کہتا ہے تلظ الاعین، آنکھوں کو لذت نصیب ہوگی، تشتہیہ الانفس، دل کی چاہتیں اللہ پوری کر کے رکھ دے گا، کان کی موسیقی ایسے ہوگی کہ جنتی جنت کے کنارے کھڑا ہوگا، تو ہلکی ہلکی ٹھنڈی میٹھی ہوا چلے گی، درختوں کے ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گی،
تو ان کی ٹکرانے سے سرسراہٹ سے ایسی موسیقی پیدا ہوگی، پوری کائنات پیدا ہونے سے لے کر ختم ہونے تک ایسی موسیقی کسی نے نہیں سنی۔ سامنے دریا بہہ رہا ہوگا، ادھر پتے ہوں گے سب ٹہنیاں ہوں گی لہلہاتی ہوئی، ان کے اندر سے موسیقی کی آواز اٹھ رہی ہوگی، جھوم کے رہ جائے گا، اور ایسی موسیقی کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ لیکن یہ اس کو ملے گی جو یہاں دنیا میں موسیقی نہ سنے، یہاں سنی تو پھر وہاں نہیں ملے گی۔ یہاں آنکھوں سے غلط نہ دیکھے موبائل پر بازاروں میں، وہاں اللہ ایسی حوریں نصیب فرمائے گا جو میں نے عرض کی ہیں۔ 70 جوڑے پہنے گی حور، 70 جوڑے، 70 جوڑوں میں 70 والا جوڑا جو اوپر ٹاپ پہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے والے جوڑے کا رنگ نظر آئے گا کہ وہ کس قسم کا جوڑا ہے، اس کے پیچھے والے جوڑے کا رنگ نظر آئے گا۔ یہاں تو عورت ایک جوڑا پہن لے، اچھا دوسرا اوپر پہن لے، تیسرا پہن لے تو بلا لگتی ہے، وہ تو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور جب اگلا جوڑا پہنتی ہے تو پچھلا چھپ جاتا ہے۔ وہاں 70 جوڑے ہیں، اس کو یہ رنگ بھی پسند ہے، شوہر کو یہ بھی پسند ہے، یہ سوٹ بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، تو ایک وقت میں 70 پہنے گی، اور ہر جوڑا نظر آئے گا، اور جوڑے کے اندر سے بدن نظر آئے گا، بدن کی یرا مخ سوقہما من وراء لحومہما، آپ نے فرمایا ان کی پنڈلی کے اندر کا چمکتا ہوا گودا نظر آئے گا، دل کے اندر شوہر کی بھری ہوئی محبت نظر آئے گی فزیکلی کہ یہ محبت بھری کھڑی ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں اوپر سے محبت کے بول ہیں، اندر سے پتہ نہیں کیا چھپائے بیٹھی ہے، اس کا کیا اعتبار ہے، لیکن وہاں نظر آئے گا کہ اندر سے مجھ پہ جان دیتی ہے۔ یہ اصل زندگی، اور کب تک رہیں گے میاں بیوی؟ ابد الآباد کی زندگی، اصل جنت ہے میرے بھائیوں، اور اس کے لیے یہ دنیا میں اپنی خواہشات کو لگام دینا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خواہشات کو لگام دینے والا بنائے۔ اللہ مال دے، عیاشی میں نہیں اڑانا، نیک کاموں پر لگانا ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، بیواؤں میں، حج میں، عمرے میں، پیسہ ادھر لگانا ہے، عیش و عشرت پہ نہیں لگانا۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے آپ کو کھپانا ہے، لگانا ہے آخرت کے لیے۔ نوجوان تھا، بہت عبادت کرتا تھا، رنگ پیلا پڑ گیا، فضائل اعمال میں ہے، تو کسی نے کہا کہ بیٹا اتنی مشقت نہ کیا کر، اس جسم پر بھی کوئی رحم کھا لے۔ کہنے لگے اسی جسم پہ رحم کھانے کے لیے ہی تو اپنا یہ حال کر رکھا ہے کہ آج ہی سخت کروں گا اپنے آپ کے ساتھ، کل اسی جسم کو راحت ملے گی۔ آج میرے بھائیوں مشقتیں جھی لیں گے، کل آخرت اچھی بنے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کا دیوانہ بنائے۔ عورتوں کی محبت میں گم ہو کر رب کو ناراض کبھی نہ کرنا، مال کی محبت میں گم ہو کر رب کو ناراض نہ کرنا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔